بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حسبتم ترغیب الی الجہاد اور ضابطۂ ایمان ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ ایمان کے بعد امتحان کا آنا ضروری ہے۔ یہ بار بار قرآن کہہ رہا ہے، یہ ہو نہیں سکتا ایمان آئے امتحان نہ ہو، عقیدہ آئے امتحان نہ ہو، اپنوں کی طرف سے بیگانوں کی طرف سے، جان مال اللہ کی طرف سے مخلوق کی طرف سے، اور ہر طرف سے تیروں کی بارش آئے گی اور جھنجھوڑے جاؤ گے۔ اس لیے بعض صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، آپ کعبۃ اللہ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، بعض صحابہ نے آ کر آپ سے یہ شکایت کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کب وقت ہوگا کہ ہم ان مصیبتوں سے نکلیں گے؟ بڑی مصیبتیں ہیں، ہر طرف خوف و ہراس سے آدمی تنگ آ جاتا ہے، کہاں تک وہ بیچارہ چلے؟ تو نبی کریم علیہ السلام سامنے بیٹھ گئے، ٹیک چھوڑ دی، اور آپ نے فرمایا تجھے یہ نہیں پتا کہ تم سے پہلے لوگ جو تھے ان کو سینے تک زمین میں گاڑ دیا جاتا اور لوہے کی کنگھیوں سے ان کے وجود کو ادھیڑ دیا جاتا تھا، لیکن یہ چیز بھی انہیں ایمان سے ہٹا نہیں سکی۔ تو تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم ابھی تھک گئے، اور یہ نہیں ہے کہ جنت کا نعرہ لگا کے جنت میں بھاگ جاؤ گے، امتحانات ہوں گے۔ جنت میں وہ جائے گا جو اس طرح صاف ستھرا ہو جائے۔ یہ حدیث صحیح ابن حبان 2857 نمبر پہ موجود ہے۔ جو صحابی نے سوال کیا تھا آپ نے جواب دیا۔ یہ جہاں لکھ دو کہ یہ حضرت خباب تھے، کہتے اتینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو متوسد بردۃ فی ظل الکعبہ وقد لقینا من المشرکین شدۃ فقلت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول دعا کر دو ہمارے لیے۔ فجلس مغضبا محمرا وجهه، آپ غصے ہو گئے، مغضبا، آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، اور بس دعا کرو، تھک گئے ہو؟ اتنا تم نہیں ہوئے، اتنا مغضباً آپ کیوں ناراض ہوئے؟ ابھی دعا کے لیے آگے ہیں؟ شکر ہے وہ صحابی تھے، وہ دعا کے لیے گئے، اور آج والے یہ رکابی ہوتے تو تعویذ لینے پہنچ جاتے۔ فجلس مغضبا محمرا وجهه فقال ان من كان قبلكم، تم سے پہلے جو لوگ تھے، آگے وہی حدیث آ گئی لمبی، اس کو ذرا دیکھ لینا۔ تو خیر، ام حسبتم، آج تو تھوڑا سا امتحان آ جائے۔ اے مولوی صاحب مسئلہ پڑھ کے گیا، مقتدیاں کا خبردار، ترنول سے آ رہا ہے، خبردار۔ نہیں جی نہیں، میں تو بزرگوں کو مانتا ہوں۔ یہ حرامی فضائل اعمال پڑھنے شروع کر دے گا، جاؤ جی تعلیم کراتا ہوں۔ ایسا آج کل کے تھوڑا امتحان آئے صحیح، ادھر استاد نے آنکھ لے کر اچھا تم ایمان سے بھی توبہ ہے، حضرت جی راضی ہو جاؤ، خدا کی قسم میں قرآن کے قریب بھی نہیں جاؤں گا۔ کہتے کہ نہیں کہتا؟ یہ تھوڑے تھوڑے امتحان ہیں۔ آج تو روٹی تھوڑی کام گڑبڑ ہو تو طالب علم بیگ اٹھاتا اور میں گھر جا رہا ہوں، ادھر روٹی الایمان، الامتحان بقدر الایمان، الامتحان بقدر الابتلاء بقدر الایمان۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، ہاں
جنت بڑی سوکھی بنائی ہوئی ہے. فضائل اعمال سن سنا کے لوگوں کا عقیدہ تباہ کر دیا، اور لوگ یہی چاہتے ہیں جتنا مرضی مکالا گناہ جو بھی ہو، فضیلت یہی آنی چاہیے کہ میں جنتی ہوں. سارے جنت کے بارے سے فرمایا اتنا سوکھا کام نہیں. کیا خیال ہے تمہارا داخل ہو جاؤ گے جنت میں؟ فلما یاتکم، ابھی تک، حالانکہ ہنوز ابھی تک نہیں پہنچے تمہارے پاس واقعات ان لوگوں کے جو گزر گئے تم سے پہلے. مستہم البأساء، پہنچی ان کو الباسا شدت الفقر، باسا مال میں تنگیاں، والضراء المرض ضرر بدنی، بڑی بڑی بیماریاں، بدنی تکالیف، وزلزلوا، اور ہلا کے رکھ دیے گئے، بے انواع البلا، طرح طرح کی بلائیں اور مصیبتیں ان پہ آتی رہی. اتنی آئیں اتنی مصیبتیں آئیں جو پیغمبر صبر و استقامت کا پہاڑ ہوتا ہے، پیغمبر بھی رو پڑا. حتیٰ، یہ انتہا غایت ہے، اتنے غم اور مصیبتیں آئیں. حتیٰ یقول الرسول، حتیٰ کہ رو پڑا رسول. یقولو بمعنی زاری کرنے لگا اللہ کا رسول بھی، والذین آمنوا معہ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے تھے اس رسول کے ساتھ، اور کہتے کیا تھے؟ متی نصر اللہ، کب آئے گی اللہ کی مدد؟ یعنی پیغمبر بھی ہل گئے جو صبر و استقامت کے پہاڑ ہوتے ہیں، مومن بھی ہل گئے. کتنے ہلے؟ حتی اذا استیأس الرسل ظنوا انہم قد کذبوا، اور سورہ یوسف ظنوا انہم قد کذبوا. تعبیل کرنے والوں نے بڑی تعبیلیں کی، میں کہتا ہوں کوئی تعبیل نہیں، بالکل آیت ظاہر پہ ہے، کوئی تعبیل کی ضرورت نہیں. یہ آیت اس کے ساتھ میں لاؤ، ظاہری اسباب ایسے پیش آ جاتی ہیں. پیغمبر بھی تو انسان ہوتا ہے نا، بشر ہوتا ہے، اور جب حالات کا اس طرح شکنجا چڑھتا ہے تو اللہ نبیوں کو اور زیادہ آزمائش میں ڈالتا ہے، کیونکہ نبیوں کا ایمان زیادہ پکا ہوتا ہے. اس لیے اس شکنجا سب پہ چڑھتا ہے. اور یہ جو غیر اختیاری خیال ہے نا، کاد کوذبو، یہ آنے لگتی ہے، اور یہ کوئی عیب نہیں ہے، غیر اختیاری ہے. پتہ نہیں آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ چلو سورہ یوسف اس دفعہ پڑھنی ہے، پچھلے سال نہیں تھی نا؟ پڑھی تھی؟ اچھا بڑے قسمت والے. حتی اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا، حتیٰ کہ رسول بھی مایوس ہونے لگے. متی نصر اللہ، اور خیال آنے لگے کہیں مسئلہ گڑبڑ تو نہیں خیال آنے لگے کہ نصرت والا وعدہ کہیں، خیال آنے لگے. ایسی نوبت آئی. یہی ہے، باقی آپ ماہر ہیں جتنی تعبیلیں کریں، ہم تعبیل کے اتنے قائل نہیں ہیں. متی نصر اللہ، کب آئے گی اللہ کی مدد؟ اللہ، ادھر دل ہل گئے، ہل نہیں جل گئے. جول سمجھتے ہو نا؟ جول، ہل نہیں جل گئے. اوپر آواز آئی خبردار ہے، اتنے ہی نہ گھبراؤ. تو معلوم ہوتا ہے اللہ امتحان پورا لیتا ہے. پیغمبروں کے دل بھی ہل جاتی ہے اور پھر جلنے لگتی ہیں، چلنے لگتی ہے، یاس آنے لگتی ہے. تبھی
تب اوپر سے آواز آتی ہے خیر 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 الا ان نصر اللہ قریب، آ گئی نہیں مدد۔ یہ ہوگا یسألونک، اور ایسے حالات پیش آتے ہیں، آئے ہر دور میں آئے، ہر مومن کے ساتھ آئے، آپ کے ساتھ بھی آئیں گے۔ اس لیے فرمایا گھبرانا نہیں، نس نہیں جانا، الا ان نصر اللہ قریب، حوصلے چھوڑنے نہیں، میدان توحید چھوڑنا نہیں ہے، اللہ کی مدد آ جائے گی۔ بس یہ